بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹرولوجر معظم خان، اور میں ہوں معظم خان۔ آخر مئی 2025 آ گیا، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی مئی شروع ہونے سے پہلے۔ ایسٹرولوجیکلی مئی شروع ہوا ہے اب 2025 کا 20 اپریل کو، جو رہے گا 21 مئی تک، یہ مئی ہے۔ اگر آپ میری پریویس ویڈیو کو جو میں نے بنائی تھی کہ مئی کیسا رہے گا، اس کا ٹائٹل دیکھیں تو میں نے لکھا ہے تباہی، بربادی، سیاسی بھونچال، عجیب و غریب قسم کے ٹف سرکمسٹانسز، آفات آئیں گی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ پلانیٹری کنڈیشن کوئی بہت ہی اچھی نہیں ہے اس وقت۔ پہلے ہم پاکستان کا ذائچہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر مئی ڈسکس کریں گے، پھر آگے ہم چلیں گے۔ پاکستان کی پلانیٹری کنڈیشن دیکھیں، سن ان لیو، سیٹرن ان لیو، مرکری ان لیو، وینس ان لیو، مون اینڈ مارس ان کینسر، راہو ان ٹورس، جوپیٹر اینڈ کیتو ان اسکارپیو۔ یہ پاکستان کا ٹوٹل ہاروسکوپ ہے۔ اور آگے انڈیا کا ہاروسکوپ دیکھیں جو ٹورس ہے۔ سارے کے سارے پلینٹس آ کر جیمنائی میں گھس گئے ہیں، اور یہ بات یہ ہے کہ یہ ٹورس کا مہینہ ہے۔ دی کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان جو ہے، یہ اس مہینے ایکسکلیٹ کرے گا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جب بھی انڈیا کا ہم ہاروسکوپ دیکھتے ہیں تو تیسرے کا لارڈ جو ہے، تیسرا گھر بہت بھرا ہوا ہے، جس میں 4 پلینٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بھی تیسرا گھر کسی بھی کنٹری کا، کسی آدمی کا، کسی شخص کا بھر جاتا ہے، تو وہ اپنے ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں، جو وربل ایکسپریشن ہیں، جن پر وہ باتیں کرتا ہے، جس طرح ان کا میڈیا ہے، کمیونیکیشن ہے، یہ ساری چیزیں نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں، کیونکہ ان کے میڈیٹرز آج پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت حادثہ ہوا ہے ایک کشمیر میں، تو اس میں جو صورتحال کشیدہ ہوئی، تو اس پر انڈیا میڈیا فوراً سے انڈین میڈیا نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ پاکستان کا کام ہے، پاکستان کا کام۔ بہرحال اس کو بعد میں چھیڑیں گے ہم۔ صورتحال جو یہ ہے، یہ جو ہم نے آپ کو پہلے وارن کیا تھا، پاکستان کو پہلے وارن کیا تھا کہ یہ کنڈیشنز آئیں گی، تو یہ کنڈیشنز کوئی بہت ہی ایسی ورسٹ کم ورسٹ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی سوئر جنگ لگ جائے۔ جنگ لگنے کے امکانات نہیں۔ وہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ابھینندن چائے پینے آیا تھا، اس دفعہ اس سے تھوڑے زیادہ حالات کشیدہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 2-3-4 بندے چائے پینے کے لیے آ جائیں، مگر کنڈیشن بڑی ورسٹ ہے دونوں کنٹریز کے لیے۔ انڈیا کا تیسرا گھر جو ہے وہ بہت افلیکٹڈ ہے، اسینڈنٹ لارڈ افلیکٹڈ ہے۔ اگر ہم ٹورس سے دیکھیں تو ٹورس، جیمنائی، کینسر، لیو، ورگو، لبرا، 6th ہاؤس ان کا افلیکٹڈ ہے، تو تباہی بہت شدت سے ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ یہ کسی بھی طریقے سے سوچتے ہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی نارمل کام ہوگا، تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ایگریمنٹ آپ نے پہلے دیکھا، تیسرے کا لارڈ افلیکٹڈ ہے، ایگریمنٹ جو سدھتاس ہے وہ پہلے ہی ڈسکارڈ ہو گیا۔ جو سچویشنز اب آگے بڑھیں گی، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا وہ ویڈیو دیکھیے گا، اس میں نے کہا تھا 24، 25، 26، 27، 29، 30، جب تک 30 نہیں آ جاتی تب تک سچویشن بہت کرٹیکل ہوگی، اور یہی وہ دن ہے جس میں آ کر کوئی اس طرح کے اٹیکس یا سرجیکل سٹرائکس اس کے ہونے کے چانسز ہوں۔ رسپانسز وڈ بی دا سیم جس طرح پہلے ہوئے تھے، اور یہ کانفلکٹ ہوگا، تباہی دونوں طرف سے ہونے والی ہے۔ اگر میری ویڈیو دیکھیں آپ غور سے، اس کے الفاظ سنیں، تو یہ کیٹاسٹرافی، ڈسٹرکشن، ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز یہ کریٹ ہونی ہی ہیں، ہوئی ہی تھی اور ہو کر ہی رہیں گے۔ اور یہ میں نے آپ کو بات یہاں پر بتا دوں کہ یہ ابتدا ہے انڈیا کے ٹوٹنے کی۔ ٹیسٹ یہاں سے اب شروع ہونا ہے کہ انڈیا کتنی اپنی اسٹرینگتھ مضبوط کر پائے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ مضبوط کر پائے گا۔ 3 محاذوں پر لڑنا ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ مگر میں نے آپ کو کہا تھا کہ سچی اور ٹرو ایسٹرولوجی دیکھنے کے لیے، جس کو آپ ہر روز ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہمارا چینل ایسٹرولوجر معظم خان دیکھتے رہیے۔ یہیں سے آپ کو اچھی اور ٹرو ایسٹرولوجی کی صحیح خبریں اور ٹرو ایسٹرولوجی جاننے کو ملے گی، سننے کو ملے گی۔ دیکھتے رہیں
اور اپنے کمنٹس ہمیں سینڈ کیجیے گا. خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.